پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک مگرمچھ کی کہانی سناتی ہوں۔ مگرمچھ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ اچھا، آج میں آپ کو ایک مگرمچھ کی کہانی سناتی ہوں اور اس مگرمچھ کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مگرمچھ کا نام ہے ٹونی۔ یہ دوسرے مگرمچھوں کے ساتھ دریا میں رہتا تھا، لیکن دریا میں دوسرے مگرمچھوں کی موجودگی سے بہت گھبراتا تھا۔ ایک دن ٹونی نے سوچا کہ کیوں نہ قریبی تالاب میں جا کر رہا جائے، وہاں عیش کروں گا۔ بس جناب یہ سوچنا تھا کہ رات ہوتے ہی ٹونی تالاب کی طرف چل پڑا اور تالاب میں جا کے اس کو بڑا مزہ آیا۔ وہ اس کی گہرائی میں اس نے اپنا بل بنایا اور وہاں آرام سے رہنے لگا۔ وہاں پھول تھے، پانی تھا اور مزے مزے کی چیزیں تھیں، اور وہ بڑا سارا دن تیرتا رہتا اور بڑا مزہ کرتا رہتا اور بڑا خوش تھا کہ اچھا ہوا میں وہاں سے سب مگرمچھوں سے نکل آئی ہوں، اب کتنے آرام اور سکون سے رہتا ہوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد سخت گرمی پڑی تو تالاب کا پانی تو سوکھ گیا۔ دریا تو تھا نہیں، دریا تو بڑا ہوتا ہے، تالاب تو چھوٹا ہوتا ہے۔ تالاب کا پانی سوکھ گیا، تالاب کی مٹی اور کیچڑ سوکھ کر سخت ہو گئی۔ ٹونی صاحب کا بل بھی کیچڑ کے سوکھنے سے بند ہو گیا اور وہ صاحب جو تھے وہ تو بل میں پھنس گئے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں، کس طرح باہر نکلیں، کیسے کریں، یہ تو میں مر جاؤں گا پانی کے بغیر۔ اب وہاں پہ تھوڑی سی کیچڑ، تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا، تو اب اس کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ تھوڑی دیر اس نے اپنا سر باہر نکالا تو اس کو ایک آدمی جاتا ہوا نظر آیا۔ ٹونی نے پوری قوت سے آواز نکالی، ارے کوئی ہے جو مجھے اس بل سے باہر نکالے۔ وہ آدمی رک گیا اور آواز کی طرف غور سے دیکھا تو سوکھے ہوئے تالاب میں ایک چھوٹے سے سوراخ کے اندر سے مگرمچھ نظر آیا۔ وہ آدمی بڑا رحم دل تھا، اس نے سوچا کہ اس طرح پھنسے پھنسے یہ تو مگرمچھ مر جائے گا، تو لہٰذا اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے ایک قریبی درخت کی شاخ توڑی اور اس سے آہستہ آہستہ مٹی نکالی اور کچھ ہی دیر بعد ٹونی کو قید سے آزاد کرا لیا۔ اب ٹونی کہتے ہیں آدمی سے، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی، میری جان بچائی۔ اب ایک مہربانی میرے اوپر اور بھی کرو، مجھے دریا تک پہنچا دو، میں خود چلا جاتا لیکن میں کمزور ہو گیا ہوں اور مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ آدمی نے سوچا کہ دریا تھوڑی دور تو ہے، چلو اسے وہاں پہنچا ہی دیتا ہوں۔ آدمی نے مگرمچھ کو کندھے پر لادا اور دریا تک لے آیا۔ جب ٹونی کو وہ دریا میں ڈالنے لگا تو ٹونی نے تو اس کو پکڑ لیا، کہنے لگا میں کئی دن سے بھوکا ہوں، میں تو تم کو کھاؤں گا۔ آدمی نے کہا میں نے تمہاری جان بچائی، تم مجھ کو ہی کھانا چاہتے ہو؟ خیر اگر تم مجھے کھانا ہی چاہتے ہو تو پہلے کسی سے انصاف کرا لو کہ تم جو کر رہے ہو وہ کہاں تک درست ہے۔ تو ٹونی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب ٹونی جو ہے وہ اس آدمی کی بات مان گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، کسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ میں غلط ہوں یا تم غلط ہو۔ وہاں سے ایک گائے گزری، آدمی نے گائے کو روکا، پوچھا اے پیاری گائے، میں نے اس ٹونی مگرمچھ کی جان بچائی، اب مجھے یہ کھانا چاہتا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ گائے تو فوراً چیخ کر بولی، بھائی ٹونی اس آدمی کو بالکل نہ چھوڑنا، یہ بہت بے رحم ہے، ہم سے دودھ بھی لیتا ہے پھر ہم ہی کو مار کر کھا بھی جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ہرن وہاں سے گزرا، ٹھہرو ہرن بھائی میری بات سنو، میں نے اس مگرمچھ کو موت کے منہ سے نکالا اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے کھائے گا، اب آپ ہی بتائیے یہ کیسا انصاف ہے؟ ہرن بولا یہ بالکل ٹھیک انصاف ہے، انسانوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے، انسان ہمارا دشمن ہے۔ اب اسی وقت ایک لومڑی بھی وہاں سے جا رہی تھی، آدمی نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ لومڑی بڑی عقل مند ہوتی ہے، اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے ہوا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پھر سے یہ سب کچھ مجھے کر کے دکھاؤ کہ یہ مگرمچھ کیسے پھنسا ہوا تھا، تم نے کیسے اس کی جان بچائی؟ جب میں یہ ساری چیزیں دیکھ لوں گی تو پھر ہی میں کوئی فیصلہ انصاف کا کر سکتی ہوں۔ اب ٹونی جو بھوک سے نڈھال تھا فوراً تیار ہو گیا، آدمی نے پھر اس کو پیٹھ پر لادا اور بل میں ڈال کر بل کا منہ بند کر دیا اور بولا اب تم نے دیکھ لیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا، اب انصاف کرو۔ لومڑی بولی تم نے اس کے ساتھ احسان کیا مگر وہ احسان بھول گیا اور تمہیں کھانے کے لیے تیار ہو گیا، تو یہ تو بری بات ہے، اچھی بات تو نہیں ہے، احسان کا بدلہ اس طرح تھوڑی دیا جاتا ہے۔ اب اس ٹونی کی سزا یہی ہے کہ اس کو بل میں بند رہنے دیا جائے اور اس کو یہاں سے مت نکالا جائے، یہ بہت احسان فراموش ہے۔ لومڑی یہ کہہ کر ایک طرف چل دی اور ٹونی صاحب بل میں پھنسے رہ گئے۔